آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، ہم نے پارے کی چاندی بنائی، بہت بہترین نسخہ ہے، لہٰذا اس کو عقل سے اور احتیاط سے کام کریں۔ اس کے بعد آپ کو میں یہ پارا رنگین کرنا بھی بتاتا ہوں، اور یہ جو چاندی بن گئی آپ اس سے چھینی سے یا کسی کٹر سے کاٹ کر اپنی چاندی نکال بھی سکتے ہیں۔ یہ دوبارہ بھی کام کرے گی، 3 بار یہ چاندی کام کرتی ہے۔ آپ پارا علیحدہ کر دیں اس چاندی سے اور چاندی کو علیحدہ کر دیں، دوبارہ اس کو گندھک سے نہیں جلانا، یہی چاندی صاف کریں، مصفحہ کریں۔ اس سے پارا جو بھی ہے چھینی سے کاٹ کر علیحدہ کر لیں۔ یہ چاندی کے ٹکڑے جو جس نے پارے کو کیچ کیا تھا وہ علیحدہ کر لے۔ دوبارہ بھی یہ اسی طریقے سے پارے کو صاف کریں۔ پارے کو صاف کرنے کے بعد یہی چاندی دوبارہ بھی آپ کو کام دے سکتی ہے، یعنی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ 2 بار تو لازمی کرتی ہے، لیکن یہ احتیاط سے اگر کام نہ کیا تو پھر چاندی مکس ہو جائے گی اسی پارے کی چاندی میں۔ اچھا، یہ جو پارے کی چاندی آپ نے بنائی، اس سے چاندی کو علیحدہ ضرور کرنی اگر آگے کام کرنا ہے تو۔ اگر آگے کام نہیں کرنا تو یہ چاندی ہو کر بازار میں بیچ دیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر اس کو رنگین کرنا ہے، جو میں آپ کو رنگ بتا رہا ہوں، یہ بہترین رنگ ہے، ایسا نسخہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ جب یہ چاندی آپ کی پارے کی بن جائے، اس پارے کو علیحدہ کر دیں اور جو چاندی کے ٹکڑے آپ نے ڈالے تھے وہ علیحدہ کر دیں۔ جتنی بھی آپ چاندی پارے والی علیحدہ کر سکتے ہیں وہ کر لیں، منجمد کر لیں، یا ٹکڑے ٹکڑے ہوگی۔ یہ چرخانے سے ایک جان بھی ہو جائے گی۔ اگر رنگین کرنی ہے تو ٹکڑے ٹکڑے 3 گرام کے 3 ماشا کے ٹکڑے کر لیں تو بہتر ہے۔ جو چاندی جو آپ نے ڈالی تھی اس کو نکال کر علیحدہ کرنا ہے، پارے کی چاندی کو علیحدہ کرنا ہے۔ اب پارے کی چاندی کو آپ رنگین بنائیں گے، وہ کیسے بنائیں گے اس کا نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میرے تجربے میں آ چکا ہے، بالکل رنگین ہو سکتا ہے۔ یہ جو رنگ آپ دیں گے یہ تیزابی بھی ہوگا، کمپیوٹر پاس بھی ہوگا، آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ ایسا نسخہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا۔ میں نے بھی اس نسخے کے لیے کئی بار استادوں کو منتیں ترلے کر لیے، لیکن بہت منت سمجھت کے بعد یہ نسخہ مجھے ملا، جو میں نے تجربہ کیا، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں۔ پہلے میں نے کسی کو نہیں بتایا، میرے تجربے میں آ چکا ہے۔ آپ کو اگر زندگی سنوارنی ہے تو یہ پارے والی چاندی جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 3 گرام کے علیحدہ کر لیں، یا 1 گرام کے بن سکیں، 2 کے بن سکیں، 3 گرام کے ٹکڑے آپ علیحدہ کر سکتے ہیں۔ چاندی جو آپ نے ڈالی تھی اس کو علیحدہ کر دیا، بس۔ اب آپ ایسا کریں کہ اس چاندی کو رنگین بنانا ہے، بالکل شمس بنانا ہے۔ جو کسی کے پاس یہ نسخہ نہیں، میں آپ کو انسانیت کے ناطے آپ کو یہ نسخہ دے رہا ہوں۔ بہت آسان، بہت مفید یہ نسخہ ہے۔ آپ ایسا کریں کہ منسل جو کہی جاتی ہے پہاڑوں میں سے نکلتی ہے، گندھک بھی نکلتی ہے، منسل بھی نکلتی ہے ادھر سے، لیکن منسل اصل لینی ہے، کیمیکل والی نہیں لینی۔ آپ 100 گرام منسل لے کے، بہت سستی ملتی ہے، 30-40 روپے کا تولہ مل جاتا ہے، 10 تولے وہ لے لے۔ اچھا، آپ ایسا کریں، اس کو علیحدہ رکھ دیں۔ کاسٹک پتری 10 تولے لے لیں، سوڈا کاسٹک بھی کہا جاتا ہے، جو آپ کو پنساری شاپر میں دے گا، شاپر میں سے باہر نکال کر نہیں دے گا، یہ اس کو ہاتھ لگانا، یعنی کہ یہ تیزابیت ہوتی ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے ابھی۔ شاپر میں دے گا، اس کو بحفاظت آپ شاپر میں بند کرنا ہے، گانٹھڑی دے کر
मजबूत करके रखना है। अगर हाथों को लग गए तो हाथों को काटेगी ये 100 ग्राम ले लेनी है, यानी 10 तोले। सोडा कास्टिक 10 तोले हो गई। मंसिल 10 तोले होगी। मंसिल का रंग संदूर जैसा होता है, संदूर से गाढ़ा होता है, यानी लाल रंग की होती है। एक तो संदूर से बनाई जाती है, उससे परहेज करें आप। अच्छा, ये 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ सुमुल फार सफ़ेद, वो लेना है आपने 20 तोले, यानी 200 ग्राम। अच्छा सा सुमुल फार हो, लेकिन बिल्कुल घटिया किस्म का ना हो। हमारे यहाँ तो ये देते हैं 30-40 रुपए का तोला दे देते हैं, कभी 10 रुपए का तोला भी दे देते हैं। यानी अच्छी नस्ल का हो, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का हो, यानी सफ़ेद सुमुल फार 200 ग्राम, मनसिल 100 ग्राम, कास्टिक पत्री 100 ग्राम। अब क्या करना है आपको, सुमुल फार को कूट कर पीस कर बिल्कुल पाउडर बनाना है। बिल्कुल पाउडर हो गया, अलहदा करके रख दें। मनसिल जो अगर पीसी हुई हो तब भी इसको पीसना है, अगर नहीं पीसी हुई तो बिल्कुल कूट कर इसको भी पाउडर बना लें। इसको खरल बड़ी हो, खरल में रखते जाएं। सुमुल फार भी आ गया, मनसिल भी आ गई। अब जो कास्टिक पत्री है, इसको बिल्कुल कूट कर लोहे के इमाम दस्ते में बिल्कुल कूट कर पाउडर बना के यकदम इसको कास्टिक पत्री को किसी चम्मच से निकालें, हाथ नहीं लगाना है। किसी चम्मच से, स्टील के चम्मच से निकाल कर खरल में डाल देना है। जो मनसिल और सुमुल फार पहले पड़ा है वो भी मिक्स कर दिया होगा आपने। अच्छा, ये मनसिल और सुमुल फार के साथ ये कास्टिक पत्री मिलाकर खूब इसको खरल कर दें। बिल्कुल खरल करते करते यकजान हो। कभी कभी तो ये गपड़ सी हो जाती है, यानी नमी इसमें भर जाती है, कभी कभी नहीं भी होते, लेकिन ये तीनों चीज़ें कूट कर पाउडर बनाकर बिल्कुल मिक्स कर देनी है। अब बड़ा सा कप जो है चीनी का, बड़ा सा कप जिसमें ये चीज़ें समा जाएं, पहले के गिल करके इसको तैयार करके रखा हो, उसका ढक्कन ठिकरी का हो। ये सारा मवाद जो है मनसिल, सुमुल फार और कास्टिक पत्री चम्मच से निकाल कर, स्टील के चम्मच से निकाल कर यानी ये चीनी के कप में डाल देना है। जो चीनी का कप पहले आपने गिल कर रखा है, उसी में ये मवाद डालना है। सारे का सारा मवाद चम्मच से निकाल कर चीनी के कप में डाला और चीनी के कप को ऊपर ढक्कन दे दिया, उसको गिल कर देना ढक्कन को भी। अब धूप पर इन गिल को खुश्क होने दें, 2 घंटे 3 घंटे। अगर धूप ज़्यादा है तो ये गिल हो गई, मजबूत हो गई। अब ऐसा करें कि आप ओपले ले आएँ 3 किलो, जंगली ओपले हो, छोटे छोटे टुकड़े कर लें। छोटे छोटे टुकड़े करके अब किसी खुले मैदान में रख कर इसको आग दे दें। आग जलती रहे, बुझ ना जाए। हो सके तो मिट्टी का तेल भी इसके ओपलों के ऊपर डाल दें। यानी कि हम 2 किस्म की आगें होती, एक बंद आग कहते हैं, एक कहते हैं भड़कबा। यानी वो भड़कबा उसको कहते हैं कि वो जलती रहे, यानी ओपलों को जल्दी से लग जाए। जो बंद आग कहते हैं वो सिर्फ दुखती रहती है, उसको कहते हैं बंद आग। जो जलती रहती है उसको कहते हैं भड़क आग। इसको भड़क आग देनी है, मिट्टी का तेल भी डाल देना है, इसको आग को जला देना है। जब आग बिल्कुल ठंडी हो जाए, जब बिल्कुल ठंडी होने दे तो इस कप को आप बाहर निकाल लेंगे। फूंक शूंक लगा कर उसकी ओपले की राख अलहदा कर दें। आप सफ़ेद जगह पर बैठ जाए, साफ जगह पर। ये आपकी दाब ऐसे पिघलेगी, पिघल कर यकजान होकर एक लुगदा नुमा उस कप में जम जाएगी। अब इस कप को तोड़ना पड़ेगा, ऐसे ये दाब बाहर नहीं निकलेगी।
اسی لیے میں نے کہا کہ آپ کو چینی کا کپ چاہیے، اور اس میں اسٹیل یا لوہے کا کوئی اور گلاس وغیرہ نہیں چاہیے، یہ اس میں اور مٹی کا برتن بھی نہیں چاہیے۔ یہ چینی کے کپ، بڑے کپ میں مواد آ سکتا ہے۔ یہ آپ آگ دے کر نکالیں گے تو یہ اب آپ کو یہ توڑنا پڑے گا کپ، کیونکہ یہ پگھل کر اس کپ کو لگ چکی ہے۔ جب تک توڑو گے نہیں اس کپ سے نہیں نکلے گی یہ داب۔ اب کپ کو توڑا، اس کی ٹھکریاں پھینک دیں آپ، اس کو جو مواد لگا ہے وہ کھرچ دیں، سارا مواد صاف کر دیں، مٹی وٹی صاف کر کے یہ اس پگھلے ہوئے مواد کو آپ لوہے کے حمام دستے میں رکھیں، منہ پر آپ یعنی کہ آنکھوں پر چشمہ لگائیں، منہ پر کوئی ماسک وغیرہ لگا دیں، کیونکہ سم الفار ہے، یہ زہریلی چیز ہے، یہ آپ کو اس کی ہوا جو ہے آنکھوں کو تنگ کر سکتی ہے، سانسوں کے یعنی سانس کھینچنے کے وہ اندر بھی جا سکتی ہے، اس لیے ماسک آپ کو پہننا ہے اور آنکھوں پر چشمہ لگانا ہے، اور حمام دستے میں کوٹ کر آپ چھانی کرنی ہے، پاؤڈر کرنا ہے، کوئی بھی ٹکڑا ثابت نہ رہے، سارے کا سارا اس کو چھان کر پاؤڈر بنائیں گے آپ۔ اگر بچوں سے یہ کام علیحدہ ہو کر کرنا ہے، کیونکہ یہ اس کی ہوا جو اڑے گی تو بچوں کو بھی کھانسی وغیرہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سم الفار زہریلی چیز ہے اور اس میں منسل بھی ہے۔ اب یہ داب جو آپ نے بنائی مل چکی ہے، سارا مکس ہو چکی ہے، اب اس کو کوٹ کر بالکل دوبارہ چھان لیں، چھانی ہو گئی آپ کی داب، یہ تیار ہے۔ یہ اس میں 3 چیزیں ہیں، اس کی خصوصیات کا آپ کو معلوم نہیں، یہ منسل آپ کو رنگ دے گی، یہ جو پارے کی ٹکڑے آپ اس میں رکھو گے منسل اس کو رنگ دے گی، سم الفار اس کا پانی ابھی ہے، پارے کی چاندی کا ابھی پانی ہے، کچھ اڑان ہے تھوڑی سی، اس کو خشک کرے گا، تیزابی بھی کریں گے۔ اچھا، آپ اب ایسا کر، کچھ داب کا وزن کم ہو جائے گا، جل جائے گی، جو پہلے وزن بنا کر رکھا تھا، آگ دینے کے بعد آپ اس کو وزن کریں گے تو کچھ کم ملے گا، آپ کو وزن تھوڑا سا کم ہو جائے گا، لیکن پاؤڈر بنا کر ایک کپ کو ابھی آپ نے گیل کرنا ہے، بڑے کپ کو، کپ اتنا ہو کہ یہ مواد پورے کا پورا اس کپ میں آ جائے، بقایا خال نہ رہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کپ چھوٹا بھی نہ ہو جس میں مواد پورا نہ آ جائے، کپ اتنا بڑا بھی نہ ہو کہ بیچ میں جو خال رہ جائے، ایسا کپ آپ لینا ہے جو یہ مواد پورے کا پورا پاؤڈر آپ کا اسی کپ میں آ جائے، وہ کپ صحیح ہے۔ اب یہ پاؤڈر آدھا سا اس کپ میں رکھنا ہے، جو منسل، سم الفار، کاسٹک سوڈے والا پاؤڈر آپ نے بنایا، داب بنائی، پاؤڈر بنایا، پاؤڈر کو کپ میں پہلے کپ کو گیل کر دیں، سکھا دیں، خشک ہو جانے کے بعد کپ میں رکھ دیں آدھا پاؤڈر۔ ابھی وہ جو آپ نے ٹکڑے بنائے ہیں پارے والی چاندی کے، 3 گرام کے ٹکڑے علیحدہ کر کے رکھیں، چاہے آپ 2 تولے رکھ سکتے ہیں، 3 تولے تک اس میں آپ پکا سکتے ہیں ایک بار۔ اب 3 تولے کا کر کے، یعنی 3 گرام کے ٹکڑے 3 تولے تک آپ اس داب میں رکھیں گے، آدھی داب جو ہے پاؤڈر وہ ان ٹکڑوں کو اوپر دے دیتے ہیں۔ اب یہ مواد اتنا ہو کہ انگلی سے دبا کر بالکل اس کپ کے منہ پر آ جائے، خال بقایا نہ رہے۔ جب یہ کام کر لیں تو اوپر ٹھکری کا ڈھکن دے دیں، اس کو بھی گیل کر کے خشک کر دیں۔ جب خشک ہو جائے گا یہ کپ، گیل آپ کی خشک ہو جائے گی، تو آپ ایسا کریں کہ 9 کلو اوپلے لے آنے ہیں، وہ بھی جنگلی ہونے چاہیے، تھاپیوں والے کبھی نہ ڈالنا، تھاپیوں والے اگر ڈالو گے تو نسخہ خراب ہو جائے گا، یہ آپ کو ذہن میں رکھنی ہے بات، تھاپیوں والے اوپلے نہیں لانے،
आप लाने जंगली ओपले जो छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, कूट कर उसको छोटे छोटे टुकड़े बना दे। अब मैदान सीधे पर, नीचे ओपले नहीं देने, कप को रखना है नीचे मैदान पर, और कप के बाहर से कुछ ऐसा घेरा बनाना है ईंटों वगैरह का, जो 3 किलो ओपले उसी कप के ऊपर आ जाएं और बाहर न जाएं। ये याद रखें कि अगर खुली आग देंगे तो ये कप को यानी आग नहीं आएगी, कप से बाहर चली जाएगी, बाहर से ईंटें दे देनी है। अब ऐसा करेंगे, खड्डा यानी गड्ढा नहीं लगाना, गड्ढे के अंदर जो मैंने 1-2 बार रखी, गड्ढे के अंदर ये दवाई नहीं पकती। अगर ईंटें नहीं है तो खुले मैदान में कप रख कर ऊपर छोटे छोटे टुकड़े ओपलों के 3 किलो रख दे, ऊपर मिट्टी का तेल डाल दे, लगा दे आग, इसको जलने दे। आग ऐसी दे के बहुत बड़ी जोर की आग लगे इसको। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ये आग कम होती बाद में ठंडी हो जाए तो हो जाने दे। आप रखा दे 3-4 घंटे के बाद आप देखेंगे तो आग का यानी असर कुछ कम होता। जब आग ठंडी हो जाए, आपकी बिल्कुल आग ठंडी हो जाए, तो इस राख को आपने हटाना है, कप को वही रहने देना है जहाँ पर पड़ा है। जो राख है ओपलों वाली उसको हटा देना है। फिर 3 किलो नए ओपले छोटे छोटे टुकड़े करके उसी कप के ऊपर रख देना। गिल मजबूत करनी है, अगर गिल आपकी मजबूत नहीं होगी तो कप टूट जाएगा। आपको गिल मजबूत करनी है, खुश्क करना है। अब आप ऐसा करें कि इसके ऊपर 3 किलो ओपले और डाल दें। याद रहे कि राख नज़दीक ना हो पहले वाली, उसको हटा देना है। अब 3 किलो ओपले ऊपर रख दिए, उसके ऊपर ओपलों के ऊपर मिट्टी का तेल आधा पाव डाल दें, ऊपर से कागज़ वगैरह छपरे रख कर आग लगा दें। ये आग भी जलती रहेगी, बिल्कुल आग जलती रहे। इसका देखें कि आग निकल रही है, ओपलों से ऊपर उठ रही है तो सही है। ओपले अगर धीमी धीमी आग, बंद आग की तरह हो तो ये कभी नहीं करना, इसमें फार्मूला ख़राब हो जाएगा। अब दूसरी बार आग दे दी आपने 3-4 घंटे के बाद, क्योंकि खुली आग है इसीलिए ये भी ठंडी हो जाएगी। जब ये ठंडी हो जाए, बिल्कुल आग ठंडी हो जाए, तो इसको राख को दोबारा हटा दे, दूर कर दे। पहले वाली राख भी दूर हो गई, दूसरी वाली भी अब दूर हो गई। अब तीसरी बार आपने 3 किलो ओपले छोटे छोटे टुकड़े करके उसी कप के ऊपर रख देने हैं और पहले की तरह आग दे देनी है। 3 बार आग देंगे आप। याद रहे, आपने एक बार आग देंगे आप तो सुमुल फार जो आपने बीच में डाला है सिर्फ वो ही चमटेगा, इसको मंसिल का रंग नहीं आएगा। याद रखेंगे आप। अब तीसरी बार आग दी गई तो बिल्कुल वो जब वो ठंडी हो जाएगी, बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, तो अब कप को निकाल लेना है। कप को निकाल कर बिल्कुल उसकी राख को हवा शवा देकर साफ करके आप गिल को खोलना है। गिल को खोलेंगे। अब उम्मीद है कि ये कप आपका तोड़ना नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात? पहले वाला कप तो आपने तोड़ा था, लेकिन ये गिल हटाएंगे, गिल की मट्टी हटाएंगे, मट्टी हटाकर साफ करके ढक्कन खोलेंगे, जो कचरा अंदर में जाएगा वो निकालेंगे। तो आप थोड़ा सा ऐसे दाब को खुरचेंगे तो ये खुली हुई होगी, ये पहले की तरह बिल्कुल लुगदा नहीं बनी होगी। अगर लुगदा होगा तो ऊपर वाले हिस्से में होगा, नीचे ये खुल जाएगी। अब ऐसा करें कि आहिस्ता 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 इसको खुरच खुरच कर दाब को उसी जगह पर आप पहुँचे जहाँ पर आपने टुकड़े रखे थे पारे वाली चांदी के। अब उसी जगह पर पहुँच गए तो
آہستہ سے جتنے ٹکڑے رکھے تھے آپ چن لینے ہیں، آپ ان ٹکڑوں کو علیحدہ داب سے کر دینا ہے۔ یا تو یہ ملتے ہیں کالے رنگ کے، یا تو ملتے ہیں سرخ رنگ کے، پیلے رنگ کے نہیں ملتے۔ ان ٹکڑوں کو آپ بعد میں وزن کریں گے تو وہی وزن جو آپ نے رکھا ہوگا وہی وزن آپ کو ملے گا۔ آپ خوش قسمت ہیں، ایسا نسخہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ اب اس ٹکڑوں کو آپ نکال کر جو داب اس میں لگی ہوئی ہے اس داب کو کسی کپڑے سے ہاتھ سے ہٹا لیں، صاف کٹھالی میں ڈال کر اس کو چرخ دینا ہے، یعنی پگھلانا ہے۔ جب پگھلاؤ گے تو اس کے اوپر نوشادر بھی پسی ہوئی تھوڑی سی ڈالنی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے۔ جب پگھل جائے اس کے اوپر تھوڑی سی نوشادر ڈالنی ہے۔ جو بھی اس میں کچرا ہوگا وہ جل کر ایک طرف ہو جائے گا۔ آپ جب اس چیز اپنی کو یعنی جو پارے کی چاندی ہے وہ باہر نکالیں گے تو آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، کہیں گے ایسا نسخہ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا۔ یاد رہے کہ اس میں کوئی اور دھات شامل نہیں ہے۔ چاندی تو آپ نے پہلے جو ڈالی تھی وہ نکال دی، یہ خالص آپ کے پارے کا سونا بن چکا ہوگا۔ یہ تیزابی بھی ہے، چاہے کتنی بار تیزاب میں ڈالو گے تو سونے کی طرح برادہ نیچے بیٹھے گا۔ اگر کمپیوٹر میں رکھو گے تو کمپیوٹر بھی پاس ہوگا۔ آپ کو مبارک ہے، آپ نے یہ فارمولہ کبھی نہیں سنا، آپ نے یہ فارمولہ بنا لیا ہے۔ اگر ایک چرخ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس میں داب کے ٹکڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایک چرخ دینے سے آپ کو بالکل رنگ نہیں ملتا تو دوسری کٹھالی تبدیل کرنی ہے، اس کٹھالی دوسری میں ڈال کر دوسری بار چرخ دینا ہے، اور تیسری بار پھر تیسری کٹھالی بدل کر تیسری کٹھالی میں جب ڈالیں گے تو آپ 20 گریڈ کا سونا آپ دیکھیں گے۔ آپ کو یاد رہے کہ اس میں کوئی اور دھات شامل نہیں، یہ صرف اور صرف منسل کا رنگ دیا ہوا ہے، جو کبھی آپ نے نہیں سنا کہ منسل سنا تو ہوگا کہ منسل رنگ دیتی ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں تھا کیسے یہ منسل رنگ دیتی ہے، کیسا پارے کا پانی خشک ہو جاتا ہے۔ پارے کا پانی تو سم الفار نے خشک کیا، رنگ جو تھا وہ منسل نے دے دیا ہے۔ ایسا نسخہ ہے کہ آپ جب یہ بنائیں گے تو امید ہے آپ 2-3 ماہ میں یعنی 1 ماہ میں 50 لاکھ 60 لاکھ تو آپ آسانی سے کما لیں گے۔ ہم آپ یہ نسخہ بنائیں، نسخہ بنا کر پھر ہم کو دعائے خیر سے یاد کریں۔